شعبان کی فضیلتیں کیا ہیں اور اس کی بدعتیں کیا ہیں؟ شعبان کی پہلی فضیلت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں نبی اکرم نبی اطہر صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کی. کہتی عائشہ رضی اللہ عنہ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے تو روزہ رکھتے رہتے تھے، یہاں تک کہ ہم کہتے تھے کہ آپ افطاری کرتے ہی نہیں ہیں، یعنی ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں. اور کبھی افطاری کرنا شروع کر دیتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ آپ روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں. اور کسی بھی مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل روزہ نہیں رکھا سوائے رمضان میں. رمضان کے علاوہ کسی بھی مہینے میں مکمل اس مہینے میں آپ نے روزہ نہیں رکھا. تو ہمارے وہ بھائی جو مکمل کسی بھی مہینے میں روزہ رکھ رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں. پھر کہتی اما عائشہ رضی اللہ عنہا اور میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ روزہ رکھتے ہوئے شعبان کے مہینے میں دیکھا. تو شعبان کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ روزہ رکھتے تھے، اس میں کافی دن آپ روزہ رکھتے تھے. تو بھائیو یہ اس کی فضیلت ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. دوسری فضیلت اس مہینے کی یہ ہے جس طرح کی ابن ماجہ نے روایت کی اور ایسے ہی الطبرانی نے، ایسے ہی ابن حبان نے اپنی کتاب الصحیح میں معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب العزت 15 شعبان کی رات میں جھانک کر دیکھتا ہے اپنے بندوں کو تو اپنے سارے بندوں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، سارے بندوں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے الا مشرک او مشاحن، سوائے 2 لوگوں کو نہیں بخشتا. ایک جو شرک کرتا ہے، اور ہمارے وہ بھائی جو بدعتوں میں سبقت حاصل کرتے ہیں وہ شرک میں بھی آگے ہوتے ہیں، اور ایسے ہی مشاحن بغض اور نفرتیں رکھنے والا، لڑائی جھگڑا جو کیے ہوئے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے دور ہیں اور دلوں میں بغض اور کینہ ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا ہے، نہیں معاف کرتا ہے. اس حدیث کو کچھ اہل علم نے صحیح قرار دیا، لیکن جو صحیح جو مسئلہ ہے اور جو محدثین نے اس حدیث کی تحقیق کی تو ان کا نتیجہ یہ ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے. اب اس کے بعد شعبان کی جو بدعتیں ہیں ذکر کر رہا ہوں. نمبر 1 شعبان کے اس مہینے میں مکمل شروع سے آخری روزہ رکھنا. یہ بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، اور ابھی ذکر کیا گیا عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی مہینے کے روزے کو آپ نے مکمل نہیں کیا. دوسری بدعت، اور یہ زیادہ تر پائی جاتی ہے ہمارے اور آپ کے ملکوں میں، وہ یہ ہے کہ 15 شعبان کی رات میں نمازیں پڑھنا، ایسے ہی قبروں کی زیارتیں کرنا، اور ایسے ہی پٹاخے پھوڑنا، اور دن میں روزہ رکھنا. اور شاید یہ ہمارے بھائی استدلال کرتے ہوں اس حدیث سے جو حدیث من گھڑت ہے. ہمارے بھائیوں من گھڑت حدیث آپ نہ کہیں، یعنی حدیث تو ہے، من گھڑت حدیث اس کا معنی کیا کہ اگر ایک آدمی بے شرم ہو، وہ اللہ سے نہ ڈرتا ہو، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو ادب یا محبت ہو، اور بیٹھے بیٹھے اپنے سے کوئی بات کہے اور کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو اس جھوٹے حدیث میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كانت ليلة النصف من شعبان فصوموا نهارها وقوموا ليلها. یہ ابن ماجہ اور بیہقی کی روایت ہے، اور یہ من گھڑت اور جھوٹی روایت ہے، ضعیف نہیں ہے، ضعیف جدا نہیں ہے، بلکہ شر انواع الضعیف، ضعیف کی جو سب سے گھٹیا قسم کی جو ضعیف ہے وہ من گھڑت ہے. تو یہ من گھڑت حدیث ہے.
اور شاید ہمارے وہ بھائی جو اس رات میں نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، تہجد کی نمازیں پڑھتے ہیں، دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اور پھر روزہ رکھتے ہیں، ایک جو غلط فہمی ان کے ذہنوں میں واقع ہے وہ ہے سورۃ الدخان کی اس آیت کریمہ سے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو برکت والی رات میں نازل کیا۔ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، ہم ڈرانے والے ہیں، یا بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، اس رات میں مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، یعنی فرشتوں کے حوالے ایک سال میں جو واقع ہونے والے ہوتے ہیں، جس کی موت واقع ہونے والی ہوتی ہے، ایسے ہی کسی کے گھر میں نئے مولود آنے والے ہوتے ہیں، یا کسی کو عزت ملنے والی ہوتی ہے، یا کسی کو ذلت اور رسوائی ملنے والی ہوتی ہے، یا ایسے ہی کسی کو کمائی میں اضافہ ہونے والا ہوتا ہے، یا ایسے ہی کسی کی اور کوئی تباہی یا بیماری یا پریشانی واقع ہونے والی ہوتی ہے زمین پر، یا ایسے ہی انسانوں پر، تو یہ بھائیوں فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے مختلف اعمال پر مقرر کیا ہے۔ تو ہمارے کچھ بھائی اس آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہیں کہ اس سے مراد 15 شعبان، اس سے مراد 15 شعبان، تو کہتے ہیں اس لیے کہ ایک سال کی تقدیر لکھی جاتی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جب تقدیر لکھی جائے تو ہم اچھی کیفیت میں رہیں، اعمال صالحہ کرتے رہیں، نماز پڑھتے رہیں، روزہ رکھے رہیں۔ ہمارے بھائیوں، یہ اساسی باطل ہے۔ آپ سے سوال کر رہا ہوں، قرآن مجید کب نازل ہوا؟ کس مہینے میں؟ شعبان میں؟ رمضان میں نازل ہوا، اور واضح طور پر رب العزت نے واضح لفظوں میں کہا، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ماہ رمضان میں ہم نے قرآن نازل کیا۔ تو یہ بات اب پکی اور واضح ہے کہ قرآن نازل ہوا رمضان میں، رجب میں نہیں، نہ شعبان میں، نہ شوال میں، اور بالتحدید اور بالتعیین رمضان کی کون سی رات میں؟ لیلۃ القدر، مکمل ایک سورت اللہ تعالیٰ نے نازل کیا لیلۃ القدر کے متعلق، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا۔ تو ہمارے بھائیوں، یہ دونوں آیتوں کو سامنے رکھیں گے تو یہ بات واضح ہوگی کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے شب قدر میں نازل کیا، اور یہ شب قدر رمضان المبارک میں ہے۔ اور پھر آیت الدخان، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے برکت والی رات میں نازل کی، اس سے مراد یہی شب قدر ہے، نہ کہ اس سے مراد شب برات ہے۔ تو شب قدر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، اور اسی شب قدر میں ایک سال کی تقدیر لکھی جاتی ہے۔ بہرحال ہمارے وہ بھائی اس کا خاص اہتمام کرتے ہیں، بلکہ بات آہستہ آہستہ بھائیوں بدعتوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، بدعتوں کا کوئی ایک اصل یا جڑ مضبوط نہیں ہوتا۔ تو بات یہاں تک نہیں رکی، بلکہ لوگوں نے یہ عقیدہ رکھا کہ آج کی رات یہ روحیں اپنے گھروں کو واپس ہوتی ہیں، یعنی بات صرف نماز اور روزے نہیں، یہ بھی کہ روحیں واپس ہوتی ہیں، یعنی یہ روحوں کی عید بھی ہوتی ہے، یا یوم الارواح، روح کا یہ دن ہوتا ہے۔ اور یہاں تک بھی بات نہیں رکی، بلکہ یہ جو واپس ہوتے ہیں اپنے گھر، ان کا جو پسندیدہ کھانا ہوتا ہے وہ کھانا بھی کھا کر جاتے ہیں، تناول فرماتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے لیے ان کا جو محبوب کھانا ہوتا ہے، ڈش ہوتا ہے، وہ تیار کر کے لاتے ہیں، یعنی بریانی جن کو پسند ہوتی ہے بریانی لاتے ہیں، اور ایسے جن کو سوپ پسند ہوتا ہے وہ لاتے ہیں، جن کو سالندار، المہم کم مرچی والی، زیادہ مرچی، وہ بھی اس کا اہتمام کرتے ہیں، یہاں تک کہ جو شرابی ہوتے ہیں ان کے لیے شراب بھی لایا جاتا ہے۔ ہمارے بھائیوں، یہ تمام چیزیں کیا ہے؟
یہ کیا خرافات. اور پھر ایسے ہی مخصوص کر لینا حلوہ کھانے کا. یہ حلوہ جائز ہے، آپ جب بھی کھائیں، آج بھی جا کر بنا کر کھائیں ماشاءاللہ. لیکن یہ کرے نہیں 15 شعبان کو یہ حلوہ، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہوئے تھے اور آپ نے اس لیے حلوہ کھایا. تو میں کہتا ہوں آپ بھی اپنے دانتوں کو کیوں نہیں شہید پہلے کرتے پھر حلوہ کھائیں. تو بھائیو اس طرح یہ خاص کر لینا حلوہ کے لیے، یہ بھی بھائیو یہ معمولی چیزیں، اس کو نہ سمجھے بھائیو. اس کا تعلق دین سے ہے، اس کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہے. اور اگر حقیقت میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے تو چھوٹی موٹی باتوں کا بھی آپ اہتمام کریں گے، اس کا خیال کریں گے، کمتر نہیں سمجھیں گے. تو بہرحال اس پر بھائیوں کوئی دلیل نہیں ہے. اور شاید ہمارے کچھ بھائی کہیں نہیں، ترمذی کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کی رات نکلے بقیع کی طرف. عائشہ رضی اللہ عنہا نے پیچھا کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ ہمارے پیچھے پیچھے عائشہ رضی اللہ عنہا لگی ہوئی ہیں. تو گھر جب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ یہ 15 شعبان کی رات ہے، اس رات اللہ تعالی اپنے بے شمار بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو ہمارے بھائیوں اسی حدیث کو روایت کرنے کے بعد خود امام ترمذی نے کہا وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يُضَعِّفُ هَذَا الْحَدِيث، کہ میں نے محمد یعنی محمد ابن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ کو سنا اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے تھے.